الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج سورہ القاریہ کی تفسیر لے کر کے ہم حاضر ہیں، اور درس تفسیر قرآن کی تقریباً 15ویں نشست ہے یہ، جس میں ہم جمع ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اس سے پہلے سورہ العادیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور اس تفسیر میں رب تبارک و تعالی نے اسلامی مجاہدوں کے سواروں کی قسم کھا کر انسان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کتنا بڑا اپنے رب کا ناشکرا ہے، ہزارہ نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی وہ اس کو بھولے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد آج ہم سورہ القاریہ کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ اس سورت کا نام القاریہ ہے، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 36 کلمے اور 152 حروف ہیں۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا القاریعہ، ناگہانی مصیبت۔ پھر آگے ارشاد فرمایا مل قاریعہ، ناگہانی مصیبت کیا چیز ہے۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ القاریعہ، ناگہانی مصیبت۔ دوسری آیت میں فرمایا مل قاریعہ، ناگہانی مصیبت کیا چیز ہے۔
اور تیسری آیت میں فرمایا وما ادراک مل قارعہ، تم کیا جانو کہ یہ مصیبت کیا ہے۔ اب یہ جو القاریہ ہے یہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا معنی ہے ٹھوکنے والی، کھٹکھٹانے والی۔ قرع الباب کے معنی ہے اس نے دروازہ کو ٹھوکا یا کھٹکھٹایا۔ اس کا عرفی معنی اچانک آنے والی مصیبت اور بہت بڑا حادثہ ہے۔ القاریہ کا مطلب عرفی جو معنی ہے، قرع یقرع کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک آنے والی بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا حادثہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، کفار کے کرتوتوں کے سبب ہمیشہ ان پر کوئی ناگہانی مصیبت آتی رہے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہے گی۔ اب کفاروں کے کرتوتوں کے سبب، کفار کا کرتوت سب سے بڑا کرتوت یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ سورہ زلزلہ میں نے قیامت کے حوالے سے کچھ بتایا تھا، آج اسی سے کچھ ملی جلی باتیں ہیں، اس لیے بہت لمبی تفسیر نہیں ہوگی، بس نظر ثانی کر کے ہم گزریں گے۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ایک زبردست چنگھاڑ کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ دہل کر مر جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ایک زبردست چنگھاڑ کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ دہل کر مر جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ وغیرہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ دوسری وجہ بیان کی، اور اس سے بہت گرجدار آواز پیدا ہوگی۔ اس قیامت کو قارعہ فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چاند ستارے جھڑ جائیں گے، سورج جھڑ جائیں گے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر جو ایک چنگھاڑ جیسی آواز آئے گی جس کو لوگ سن کر کے دہل جائیں گے، انسان اس کا تاب نہیں لا پائے گا، تو ایسی خوفناک آواز کو قرآن نے قارعہ کا لفظ فرمایا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے جب آسمان پھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند جھڑ جائیں گے، یہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس کا پورا بیان ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا اور تارے جھڑ پڑیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگ اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے، تو لوگ سارے خوف اور دہشت کے دہل رہے ہوں گے، سارے لوگ۔ اب پہاڑ جیسا چٹان بتائیے، یہ سب اون کا جو گالا ہوتا ہے، کس طریقے سے جو ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے وہ
اڑتا ہے، اسی طریقے سے پہاڑ جو ہے اڑنے لگیں گے۔ اس خوفناک کیفیت کو دیکھ کر کے انسان دہل جائیں گے اور چیخ پڑیں گے، میرے مولا یہ کیا ہو گیا، خوف دہشت کے دہل سے دہل رہے ہوں گے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ قیامت اپنے ہولناک امور سے اللہ کے دشمنوں اور کفاروں کے دلوں کو ضرب شدید سے کھٹکھا رہی ہوگی۔ اب یہ جو اتنے خوفناک آواز جو پیدا ہوگی، اب ظاہر ہے کہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ اون کے گالے کی طرح، یہ روئی کی طرح اڑ پڑیں گے، اڑ جائیں گے سب، زمین پھٹ جائے گی، سب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر جائیں گے۔ ایسی کیفیت ہوگی اور ایسی کیفیت میں خوفناک آواز پیدا ہوگی۔ اسی کو قرآن نے القارعہ کے لفظ سے تشبیہ دیا ہے، جس سے انسان کا دل دہل جائے گا۔ قرآن کریم میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں وقوع قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت کے ہولناک واقعات سے انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، دماغی توازن برقرار نہیں رہے گا۔ جس طرح بکھرے ہوئے پروانے سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت انسان کی بھی حالت ہوگی۔ کوئی ہوش باختہ یہاں گرا پڑا ہوگا، کوئی وہاں گرا پڑا ہوگا۔ انسان کا اس دن غرور و تکبر چور ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، جس مال پر وہ گھمنڈ کر رہا تھا دنیا میں، جس پراپرٹی پر وہ گھمنڈ کر رہا تھا، جس انانیت پر اترا رہا تھا، جس شہرت پر وہ گھمنڈ کر رہا تھا، ان سب کو ان کی اوقات قیامت کے دن دکھا دی جائے گی۔ اور ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بتائے گا کہ ہم نے تمہیں مال و زر دیا تھا، پراپرٹی دیا تھا، جائیداد دیا تھا، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، لوگوں کے سامنے ہم نے تمہیں سرخرو بنایا تھا۔ اس نعمت پر تمہیں میرا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم میرے شکر گزار بندہ ہونے کے انانیت کے شکار ہو گئے، غرور و تکبر کے شکار ہو گئے۔ تو جب جو انسان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہا ہوگا، وہ انسان اس دن بہت لاغر اور کمزور ہو جائے گا، تب اسے اپنی اوقات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کس مال پر اترا رہے تھے، سب کے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ارے جس مال کو ہم اکٹھا کرنے کے چکر میں دن رات ایک کر دیے تھے، نہ حلال دیکھ رہے تھے نہ حرام دیکھ رہے تھے، غریبوں کا خون چوس رہے تھے، ہر انسان ایک انسان کو پیچھے کرنے کے چکر میں اپنا اور بیگانہ کی تمیز کھو بیٹھا تھا، وہ انسان اس دن سوچے گا کہ ہم کس مال کے پیچھے بھاگ رہے تھے، آج وہ سب کیا ہو گیا، سب کا سب ختم ہو گیا۔ رب تبارک و تعالی بندے کو کبھی یہ پیغام نہیں دیتا کہ ہاں تم صرف میری عبادت کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میری عبادت بھی کرو اور جو فرائض ہم نے تم پر لاگو کیے ہیں وہ فرائض بھی ادا کرو۔ بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے، مال کے پیچھے پڑ کر کے خدا کی حکم عدولی کرنا، مال کے پیچھے پڑ کر کے خدا کے سجدے سے دور ہو جانا، مال کے پیچھے پڑ کر کے خدا کی بارگاہ سے دور ہو جانا، مال کے پیچھے پڑ کر کے خدا کی بندگی سے دور ہو جانا، یہ بری عادت ہے۔ مال کمانا بری عادت نہیں ہے، مال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے مال اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا تھا اور اللہ کی رضا میں قربان کیا، اس مال کو پیش کیا۔ جب جب اسلام کو ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تب آگے آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا انہوں نے اپنے مال کو۔
تو مال کمانا برا نہیں ہے، کبھی یہ تصور مت کیجئے کہ مال کمانا برا ہے، یا کوئی بھی یہ تصور نہ کرے۔ مال کا استعمال جو غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، یا مال کو کمانے کے لیے جو غلط طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یا مال کے پیچھے پڑ کر کے اپنی حقیقت کو جو بھول جاتا ہے انسان، اپنی حیثیت کو جو بھول جاتا ہے انسان، اپنی فرضیت کو بھول جاتا ہے انسان، اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے انسان، خدا کے حقوق سے انسان غافل ہو جاتا ہے مال کے پیچھے پڑ کر کے، رسول کے حقوق سے انسان غافل ہو جاتا ہے، بزرگوں کی مجلس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، بزرگوں کی محبت سے غافل ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے انسان غافل ہو جاتا ہے، علم کی تلاش سے انسان غافل ہو جاتا ہے، علم کی جستجو سے انسان غافل ہو جاتا ہے، قرآن کی محبت ختم ہو جاتی ہے، قرآن کا مطالعے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بری چیز ہے۔ مال کمانا بری چیز نہیں، مال کے پیچھے اتنا زیادہ پڑ جانا کہ خدا کے تصور ہی سے دور ہو جانا، یہ برا ہے۔ تو اس پر قیامت آئے گی، اور یاد رکھیے پوری دنیا میں قیامت آئے گی، صرف ایک جگہ کو چھوڑ کر، سرکار کے روضے پر قیامت نہیں آئے گی، ہر جگہ مٹا دی جائے گی۔ ارے اس روضے پر قیامت کیسے آئے گی جس محبوب کے لیے کائنات کو سجایا گیا تھا؟ اس روضے پر قیامت کیسے آئے گی جس محبوب کے لیے میدان محشر قائم کیا جائے گا اور لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کی شفاعت کے بغیر تم کسی نعمت کو نہیں پا سکتے، دکھایا جائے گا میدان محشر کو قائم کر کے۔ فرمایا انسان کی حالت ہوگی کہ کوئی ہوش باختہ ہوگا، ادھر گر پڑا ہوگا، ادھر گرا پڑا ہوگا، اور انسان کا غرور و تکبر سب کافور ہو جائے گا، انسان کا غرور و تکبر سب کافور ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح مانند ہوں گے، یعنی رنگدار اون کو العہن کہتے ہیں، جو العہن کا لفظ آیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائے گا عہن رنگ برنگی اون کی طرح، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے مختلف رنگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں کے مختلف حصے میں سفید اور سرخ ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔ وقوع قیامت کے موقع پر جو آواز پیدا ہوگی اس کے اثر سے سر بفلک پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی جھلک میں نے سورہ زلزلہ میں نے بیان کیا تھا، ملی جلی باتیں ہی ہیں سورہ القاریہ میں، پھر آگے بتاتے ہیں غبار کی طرح ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح ہو جائے گا تو اس دن اس دل دہلا دینے والی آواز سے کو سن کر انسان کا کیا حال ہوگا۔ اب آپ ایک واقعہ میری نگاہ سے گزرا ہے کہ ایک شخص کو دفن کیا گیا قبر میں، اور دفن کرنے کے بعد جو دفن کر کے گئے تو وہ اس میں کچھ لگا دیا انہوں نے کہ دیکھیں جو سوال کرنے آتے ہیں فرشتے اس کی آواز ہم لوگ سنیں گے، ٹیکنالوجی سامان جو بھی ہے لگا دیا انہوں نے، اور 40 قدم چلے جانے کے بعد تو فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی پہلا سوال ہوا من ربک کا، ایسی گرجدار آواز تھی اس کے کان پھٹ گئے، ختم ہو گیا وہیں پر۔ تو فرشتوں کی آواز کو انسان برداشت نہیں کر پا رہا، ایک فرشتے کی آواز کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اور قیامت کی ہولناک آواز کو انسان کیسے برداشت کرے گا؟ کس غفلت کی دنیا میں ہے انسان؟ دل دہلانے دینے والی آواز کو سن کر انسان کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن پہاڑوں میں جو تبدیلیاں پیدا ہوگی، یہ تبدیلیاں کا مطلب پہاڑ چلایا جائے گا، وَتَرَى الْجِبَالُ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑ چلایا جائے گا،
پہاڑوں میں جو تبدیلیاں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے احوال بیان فرمایا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اللہ اکبر، زمین اٹھا لیا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پہاڑ آپس میں ٹکرا کر زمین کو اٹھا لیا جائے گا اور پہاڑ کو آپس میں ٹکرا کر اسے چور چور کر دیا جائے گا. یہ پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پہاڑ بہت مضبوط چٹان ہے، اب اس سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن رب کی طاقت کے آگے سب ختم ہے. اور زمین اٹھا لیا جائے گا اور پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جن کے نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے قیامت میں تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوں گے، اچھی زندگی میں ہوں گے. اور جن کے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم کا گڑھا ہوگا. ہاویہ کہتے ہیں نیچے والے حصے کو، جہنم کے نچلے حصے کو ہاویہ کہا جاتا ہے. یعنی جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ تمام مومنین ہوں گے. دیکھیے مسلمان، مومن اور مسلم میں بھی فرق ہے. ہر مومن مسلمان ہے، ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر مومن مسلمان. تو وہ جن کے نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے وہ مومنین کی جماعت ہوگی، اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو مفسر ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہ مومنین کی جماعت جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے مفسرین کہتے ہیں وہ کفاروں کی جماعت ہوگی. جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ تمام کفار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتا ہے. مومن کچھ بھی ہو، مومن اللہ کو ایک مانتا ہے. مومن رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے حدود کو قائم رکھتا ہے. مومن اللہ کے حدود کو قائم رکھتا ہے. اللہ نے جس کو حلال کہہ دیا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جس کو حرام کر دیا ہے اس کے پیچھے نہیں جاتا. مومن کی شان یہ ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام نافذ کیے ہیں، جو احکام نازل فرمائے ہیں، من نوعاً اس کو مانتا ہے، تو اللہ کے حدود کو قائم رکھتا ہے. اس لیے اس کے اعمال کے لیے میزان ہوگی جس میں تولا جائے گا، میزان ہوگی، اور اس کے اعمال کی قدر و قیمت ہوگی. اور کافر نیک اعمال نہیں کرتا، اس لیے اس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو جو کفار دنیا میں رہتے ہیں وہ بھی تو کبھی کبھی غریبوں کی ہمدردی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، بہت کچھ اچھا کام کر جاتے ہیں، تو لوگوں میں اس کی تعریف ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کفار جو بنظر ظاہری نظریے سے دنیا میں جو اچھا کام کر جاتے ہیں کفار، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دے دیتا ہے، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ رب العزت دنیا میں. لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہ ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ ایک ہی جیسا لفظ الگ طریقے سے کیوں لایا قرآن کریم میں؟ رحمان کا بھی مطلب ہوتا ہے رحم فرمانے والا، رحیم کا مطلب بھی ہوتا ہے رحم فرمانے والا. ایک ہی معنی ہے لیکن الگ الگ طریقے سے بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے. آخرت کے لیے جو اس کی رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، اور دنیا میں جو ہے اس کی رحمت جو ہے مومن اور کافر سب کے لیے، وہ سب کو عطا کرتا ہے دنیا میں. اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہیں رکھتا دنیا میں، لیکن آخرت میں کفار محروم رہیں گے اللہ کی رحمت سے. تو کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ. حسن بصری کہتے ہیں میزان کے دو پلے ہیں جن میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا. نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا. اب ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے.
ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں تمام برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ من نوعن، اللہ نے جو احکام نافذ فرمائے ہیں بلا شکوک و شبہات کے، بلا کسی شک کے، من نوعن، اسی پر عمل کرتے رہے، وہی مومن ہے۔ اس مومن کو نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو کفار اللہ کی نعمتوں میں شک کرتے رہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت میں شک کر رہے ہیں، تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں میزان کے دو پلے ہیں جن میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی تو بہت سارے گناہ گار ہیں، کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ ان کو بھی سزا ملے گی، لیکن کفاروں کو جو سزا ملے گی نا، وہ جہنم میں جن کو ڈال دیا جائے گا دوبارہ اس کی طرف نظر نہیں کیا جائے گا، لیکن مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے پھر اسے جہنم سے نکال کر کے درجات کے مطابق اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ دراصل حاویہ دوزخ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، یہ دوزخ کا گہرا گڑھا ہے۔ حاویہ جو کہتے ہیں یہ دوزخ کا بہت نچلا حصہ جو کہتے ہیں، کفار کو اس میں ڈالا جائے گا، گہرا گڑھا ہے جس میں اہل دوزخ کو ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت میں کا لفظ آیا، فَأُمُّهُ حاویہ، کیوں آیا ہے؟ مراد ٹھکانہ، کیونکہ ماں کی گود اس کے بچوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ اب یہ جہنم کفاروں کی ماں ہے ایک طریقے سے، تو وہ کفاروں کا ٹھکانہ ہے۔ تو کفاروں کے ٹھکانے میں کیا مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ وہاں بنا لے؟ نہیں زیب دیتا۔ تو اگر زیب نہیں دیتا ہے اور وہ جگہ وہاں اپنی بنانا نہیں چاہتا تو مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے ہوا ہے اسی ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، حق اور حلال کی تمیز، حرام اور حلال کی تمیز رکھے، صحیح اور غلط کی تمیز رکھے، اپنے معاشرے میں جو فسادات پیدا ہو رہے ہیں، بغض و عناد پیدا ہو رہے ہیں، حسد و کینہ پیدا ہو رہے ہیں، اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بغض و عناد، حسد، کینہ، یہ انسان کو اندر سے ایک دم بالکل جلا دیتا ہے، انسان کو اندر سے بالکل گلا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے نصیب سے جو آپ کے پاس رزق آتا ہے وہ آپ کا نصیب ہے، دوسرے کے نصیب سے جو اس کے پاس جو رزق جاتا ہے وہ دوسرے کا نصیب ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ پریشان نہ ہوں۔ بس یہ ہے کہ آپ جائز کوشش کرتے رہیں، حق اور حلال کا راستہ ڈھونڈتے رہیں، اور زیادہ مال کمانے کے چکر میں حرام راستہ نہ ڈھونڈیں۔ دیکھیے یہ جو ہم، معاف کیجیے گا بڑے معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مال کمانے کے چکر میں حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، تو جانتے ہیں یہ کیا ہو؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کا مطالعہ جو کرے گا، بزرگوں کی صحبت میں جو رہے گا، ظاہر ہے کہ جس کے کانوں میں جو بات جاتی ہے نا وہ اثرات ویسے ہی وارد ہوتے ہیں۔ اب آپ کے کانوں میں ہمیشہ گانے کی آواز جاتی ہے، ڈائلاگ کی آواز جائے گی، گالی گپتی کی آواز جائے گی، الٹے پلٹے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو الٹی پلٹی آوازیں جائیں گی کان میں، تو وہی اثرات آپ کی زندگی میں وارد ہوں گے نا۔ آپ اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، تو کبھی نہ کبھی دن بھر میں کہیں نہ کہیں ایک دو آیت کی تفسیر آپ سنیں گے، تراجم سنیں گے، کچھ نہ کچھ مسائل آپ سنیں گے، تو اثرات ویسے ہی وارد ہوتے ہیں۔ کان میں جو باتیں جاتی، دیکھیے کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کان کا استعمال صحیح کرو۔ آج کل بچے موبائل رکھے رہتے ہیں، جب سونے لگتے ہیں تو کان میں ایئر فون لگا لیتے ہیں اور گانا سنتے ہوئے سوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں مر گیا وہ تو حرام موت مرے گا۔ اگر سننے ہی کا شوق ہے تو قرآن سنتے ہوئے جاؤ، اگر اسی حالت میں مر گئے قرآن سنتے ہوئے تو شہید کا درجہ پاؤ گے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اگر عادت ہی بنانا ہے تو اچھی عادت بنائیے نا۔ تو کان اللہ کی نعمت ہے، اس کان میں اچھی آوازیں جب جائیں گی نا تو آپ کی زندگی میں اس کے اثرات وارد ہوں گے، اور بری آوازیں جائیں گی، بری باتیں جائیں گی تو آپ کی زندگی میں اس کے برے اثرات وارد ہوں گے۔ ہم مومن ہونے کے باوجود اگر ہم گانا سنیں گے، مسلمان ہونے کے باوجود ہم فلمی ڈائلاگ سنیں گے، الٹی پلٹی چیزیں سنیں گے، تو اس کے اثرات جب غلط ہم پر وارد ہوں گے تو جو اثرات غلط وارد ہوتے ہیں وہی عمل کی شکل میں باہر آتا ہے، اور جب عمل کی شکل میں باہر آتا ہے تو سارے لوگ جان جاتے ہیں کہ آپ کس عمل کے کس لائن کے ہیں آپ۔
آپ بھلے مسلمان ہیں، اپنی زبان سے مسلمان مسلمان کہتے رہیے، لیکن آپ کا کردار اگر مسلمان والا نہیں ہے، کون آپ کو مسلمان کہے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما ہی نار حامی کیا جائے گا۔ اور اہل دوزخ کن کو کہا جا رہا معلوم ہے؟ دیکھیے یہ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہاں اہل دوزخ سے مراد مسلمان نہیں ہے، اہل دوزخ کہا جا رہا ہے کفار کو۔ حالانکہ دوزخ میں جانے والا کام عمل مسلمان بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ اپنے اوپر ایمان رکھنے والے کو اتنا پسند فرماتا ہے، اور اپنے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، اس کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہے، لیکن میرا بندہ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میرے رسول پر ایمان رکھتا ہے، میرے رسول کی محبتوں کا ترانہ گاتا ہے، میرے رسول کی نعت پڑھتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، کچھ نہ تو کچھ دن بھر میں ایک مرتبہ سجدہ میری ادا کر لیتا ہے۔ گناہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس کو اہل دوزخ نہیں کہا گیا، دوزخ میں جائے گا ضرور، گناہ کی سزا پا کر کے پھر اسے نکال لیا۔ جیسے کہ سونا کہتے ہیں نا، سونا اس میں زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس میں آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ لوہار سے آپ سنیے گا، اور پھر اس کو بہترین سے دھو دھا کر کے پھر اس کو جب نکالا جاتا ہے تو چگمگاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے کپڑا ہے، کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے تو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، آپ یا تو ہاتھ سے دھوتے ہیں یا تو واشنگ مشین میں، آپ تو مشین نکل گئی ہے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، اور جب اس کا میل نکل جاتا ہے تو پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے بدن میں اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب مسلمان گناہ کیا ہے تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جب اس کے گناہوں کا میل جب دھل جائے گا تو پھر اسے نکال کر کے پھر اس کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو یہ پوری تفسیر میں جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ